سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں اونلی فالو اسلام چینل۔ میرے محترم عزیزو، آج کی ہماری اس ویڈیو کا عنوان ہے حج کا طریقہ، قدم بقدم، پڑھتے جائیں اور کرتے جائیں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آج کی ہماری یہ ویڈیو بہت اہمیت کی حامل ہے، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں، ہمارے ماں باپ، ہمارے اہل و عیال اور تمام مسلمانوں کو اپنے پیارے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے، ان کے صدقے سے حج کی سعادت عطا فرمائے، اور جو خوش نصیب مسلمان اس سال حج کرنے کی سعادت حاصل کر چکے ہیں، اللہ رب العزت ان کے حج اور تمام عبادتوں کو قبول و منظور فرمائے۔ اور یا اللہ، آج جو میں یہ ویڈیو لوگوں کی اصلاح کے لیے بنا رہا ہوں، اس میں جو غلطی کوتاہی ہوئی ہو اسے معاف فرما اور میری اس محنت کو قبول و منظور فرما۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ آئیے میرے محترم عزیزو، چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حج تمتع کا مسنون طریقہ ایک نظر میں۔ عمرہ۔ میقات پر پہنچ کر احرام باندھنا چاہیے۔ احرام باندھنے سے قبل لبیک عمرتن کے الفاظ سے عمرے کی نیت کرنا چاہیے۔ احرام باندھنے کے بعد بلند آواز میں تلبیہ پکارنا چاہیے۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ ترجمہ: میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں، بے شک تعریف، نعمت اور بادشاہی تیری ہی ہے، تیرا کوئی شریک نہیں۔ حدود حرم۔ بیت اللہ شریف کا طواف شروع کرنے سے پہلے تلبیہ کہنا بند کر دینا چاہیے۔ مردوں کو طواف شروع کرنے سے پہلے کندھوں والی چادر کا ایک حصہ دائیں کندھے کے نیچے سے نکال کر بائیں کندھے پر ڈال دینا، یعنی حالت استواء اختیار کرنا چاہیے۔ حجر اسود کا استلام سے طواف کا آغاز کرنا چاہیے۔ استلام کے وقت بسم اللہ اللہ اکبر کہنا چاہیے۔ ایک طواف کے لیے 7 چکر پورے کرنا چاہیے۔ طواف میں جو قرآنی یا مسنون دعائیں یاد ہوں وہ پڑھنا چاہیے، البتہ رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان مندرجہ ذیل دعا پڑھنی چاہیے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ترجمہ: اے ہمارے رب، ہمیں دنیا میں بھی بھلائی دے اور آخرت میں بھی بھلائی، اور آگ کے عذاب سے ہمیں بچا۔ 7 چکر پورے کرنے کے بعد وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى پڑھتے ہوئے مقام ابراہیم کی طرف آنا چاہیے، اور وہاں یا جہاں کہیں جگہ ملے 2 رکعت نماز ادا کرنا چاہیے۔ پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون اور دوسری رکعت میں قل هو اللہ احد
پڑھنا چاہیے۔ ترمذی۔ نماز کے بعد آب زمزم پینا اور کچھ سر پر ڈالنا چاہیے۔ زمزم پینے کے بعد پھر حجر اسود کا استلام کرنا اور سعی کے لیے صفا پہاڑی کی طرف جانا چاہیے۔ زمزم پینے کے بعد ملتزم سے چمٹ کر دعا مانگنا مستحب ہے۔ سعی۔ صفا پہاڑی پر چڑھتے ہوئے یہ پڑھنا چاہیے: فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم۔ پھر یہ الفاظ کہنا چاہیے: ابدأوا بما بدأ اللہ۔ صفا پہاڑی کے اوپر چڑھ کر قبلہ رخ کھڑے ہونا اور 3 مرتبہ یہ کلمات کہنا چاہیے: اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ اور درمیان میں دعائیں مانگنا چاہیے۔ سب ستونوں کے درمیان مردوں کو تیز تیز چلنا چاہیے۔ سعی۔ صفا سے مروہ تک 1 چکر شمار کر کے 7 چکر پورے کرنا چاہیے۔ بال کٹوانا۔ سعی کے بعد مردوں کو سارے سر سے بال کٹوانا یا سر منڈوانا چاہیے اور خواتین کو صرف 1 یا 2 پور بال کٹوانا چاہیے، اور پھر احرام کی چادریں اتار کر عام لباس پہن لینا چاہیے۔ الحمدللہ عمرہ مکمل ہوا۔ حج کے دوران مختلف مقامات پر قیام اور سفر کا ایک نقشہ۔ 8 ذی الحجہ یوم الترویہ کو مکہ مکرمہ میں اپنی قیام گاہ سے حج کے لیے احرام باندھنا چاہیے۔ احرام باندھنے سے قبل لبیک حجن کہہ کر حج کی نیت کرنی چاہیے۔ احرام باندھنے کے بعد بلند آواز سے تلبیہ کہنا اور ایک بار یہ الفاظ ادا کرنا چاہیے: اللہم ہذہ حجۃ لا ریاء فیہا ولا سمعہ۔ ترجمہ: اے اللہ، میرے اس حج سے نہ دکھاوا مقصود ہے نہ شہرت مطلوب ہے۔ 8 ذی الحجہ کو احرام باندھنے کے بعد ظہر سے قبل تلبیہ کہتے ہوئے مینا پہنچنا چاہیے۔ مینا، وہاں ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر کی 5 نمازیں اپنے اپنے وقت پر ادا کرنا چاہیے۔ عرفات، 9 ذی الحجہ کو یوم العرفہ کو طلوع آفتاب کے بعد تکبیر و تحلیل اور تلبیہ کہتے ہوئے مینا سے عرفات روانہ ہونا چاہیے۔ مسجد نمرہ، عرفات میں داخل ہونے سے قبل وادی نمرہ میں قیام کرنا، ظہر کے وقت
عرفات میں امام حج کا خطبہ سننا، ظہر اور عصر کی نمازیں ادا کرنا چاہیے، جبل رحمت کے دامن میں یا جہاں کہیں بھی جگہ میسر آئے وقوف کرنا، قبلہ رخ ہو کر ہاتھ بلند کر کے قرآنی اور مسنون دعائیں پڑھنا اور درمیان میں تکبیر و تحلیل اور تلبیہ بھی کہنا چاہیے۔ جبل رحمت، غروب آفتاب کے بعد نماز مغرب ادا کیے بغیر سکون اور وقار کے ساتھ تلبیہ کہتے ہوئے مزدلفہ روانہ ہونا چاہیے۔ مزدلفہ پہنچ کر مغرب اور عشاء کی نمازیں ادا کرنا چاہیے۔ رات سو کر گزارنا اور 10 ذی الحجہ کی نماز فجر معمول کے وقت سے تھوڑا پہلے ادا کرنا چاہیے۔ وقوف مزدلفہ کے بعد مینا روانہ ہونے سے پہلے صرف جمرہ عقبہ کی رمی کے لیے مزدلفہ سے 7 کنکریاں چننا مستحب ہے۔ رمی کے لیے کنکری کا حجم چنے کے دانے سے کچھ بڑا ہونا چاہیے۔ نماز فجر با جماعت ادا کرنے کے بعد مشعر الحرام پہاڑی کے دامن میں یا جہاں کہیں بھی جگہ ملے قبلہ رخ کھڑے ہو کر ہاتھ بلند کر کے سورج طلوع ہونے سے قبل خوب روشنی پھیلنے تک تکبیر و تحلیل کہنا، توبہ و استغفار کرنا اور دعائیں مانگنا چاہیے۔ مینا، طلوع آفتاب سے قبل سکون اور وقار کے ساتھ تلبیہ کہتے ہوئے مینا روانہ ہونا اور راستے میں وادی محشر سے تیزی سے گزرنا چاہیے۔ رمی، مینا پہنچ کر طلوع آفتاب کے بعد جمرہ عقبہ کی رمی کرنا چاہیے۔ جمرہ عقبہ رمی سے قبل تلبیہ کہنا بند کر دینا چاہیے۔ کنکریاں مارتے وقت اللہ اکبر کہنا مسنون ہے۔ قربانی، جمرہ عقبہ کی رمی کے بعد قربانی کرنا اور اس سے کچھ پکا کر کھانا چاہیے۔ بال کٹوانا یا منڈوانا، قربانی کے بعد حلق یا تقصیر کروانا اور احرام کی چادریں اتار کر عام لباس پہننا چاہیے۔ طواف زیارت، مینا سے مکہ مکرمہ، مینا سے مکہ مکرمہ جا کر طواف افاضہ کرنا، زمزم پینا اور کچھ حصہ سر پر بہانا چاہیے۔ سعی، صفا اور مروہ کی سعی کرنا چاہیے اور مکہ مکرمہ سے مینا واپس آنا چاہیے۔ ایام تشریق، مینا، قیام مینا کے دوران ممکن ہو تو روزانہ طواف کرنا، مسجد خیف میں با جماعت نمازیں ادا کرنا، بکثرت تحلیل و تکبیر، حمد و ثنا، توبہ و استغفار اور دعائیں مانگنا چاہیے۔ ایام تشریق 11، 12 اور 13 ذی الحجہ کی راتیں مینا میں گزارنا چاہیے۔ روزانہ زوال آفتاب کے بعد جمرہ اولا، جمرہ وسطیٰ اور جمرہ عقبہ کی بالترتیب رمی کرنا چاہیے۔ جمرات، جمرہ اولا، جمرہ وسطیٰ کی رمی کے بعد قبلہ رخ کھڑے ہو کر دعائیں مانگنا، لیکن جمرہ عقبہ کی رمی کے بعد دعائیں مانگے بغیر واپس پلٹنا چاہیے۔ 12 ذی الحجہ کو مینا سے واپس آنا ہو تو غروب آفتاب سے قبل مینا سے نکلنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حج مبرور کرے، آمین ثم آمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحیم۔ میرے محترم عزیزو، آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی، اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو ہماری ویڈیو کو لائک اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ اور دوسرے لوگ بھی آپ کی طرح اس ویڈیو سے فائدہ اٹھا سکیں، اور کمنٹس کر کے ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کریں اور بندہ ناچیز کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ زندگی رہی تو نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔
اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔